الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے اطاعت رسول۔ محترم سامعین کرام، ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی رہنمائی سے خالی ہو۔ لہذا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب اور ادیان کے اندر کمی ہے، نقص ہے، خرابی ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ کامل ہے، مکمل ہے، صحیح ہے۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا اور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منزل من اللہ ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بحیثیت دین جو باقی رکھا ہے وہ اسلام ہے، اور اسی دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین دھرم کو اپناتا ہے، اللہ کے یہاں وہ دین دھرم قابل قبول نہیں ہے، ایکسپٹ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مقبول دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام ہے۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کے یہاں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں کے ہاں ہوتی تو ہم اس کو، یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے بتلایا کہ یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی ہے، لہذا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے کامل ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کی ہے۔ ایک انسان، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات کے بعد تک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ لہذا اسلام کے اندر کوئی گوشہ جو ہے تشنا نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کب نام رکھنا ہے، کب عقیقہ کرنا ہے، کب ختنہ کرنا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں کیا کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے بچہ جوان ہوتا ہے، کام کاج کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسلام نے ساری رہنمائی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بوڑھا آدمی وفات پاتا ہے یا جوان وفات پاتا ہے، موت کے وقت اس کا کیا معاملہ ہوگا، وصیت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، انتقال ہوا اسے غسل کیسے دینا ہے، نہلانا کیسا ہے، دفنانا کیسا ہے، کفنانا کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مال جو اس نے چھوڑا ہے، وراثت جو چھوڑا ہے، سب کیسے تقسیم کیا جائے گا، بچوں کو کتنا ملنا ہے، بچیوں کو کتنا ملنا ہے، مرنے والے کے بیوی کو کتنا ملنا ہے، یہ ساری جو تفصیلات اسلام کے اندر موجود ہے۔ لہذا اسلام نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو اس بات پر جو ہے فخر کرنا چاہیے، غرب محسوس کرنا چاہیے کہ ہم ایسے دین پر عمل کر رہے ہیں جو مکمل ہے اور محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ دن محفوظ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں ایک یہودی جو ہے یا یہودیوں کی جماعت جو ہے مذاق اڑاتی تھی، استہزاء کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مذاق اڑاتی تھی، کہتے تھے تمہارا جو نبی ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بتلاتا ہے، ہر چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا بھی طریقہ بتلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اجل ہاں، ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتلاتی ہے۔ لہذا اسلام کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے تاکہ خیر کی طرف بڑھے اور شر سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اس چیز کے اور اس اہمیت کو سمجھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کا اعلان کیا کہ میں نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس چیز کا اعلان کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے جواب دیا قالوا نعم،
ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ اے نبی آپ نے رب کے رسالت کو، پیغام کو ہم تک پہنچا دیا اور امانت کو ادا کر دیے اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے تم تک رب کے دین کو، پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ دین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور جس پر نازل کیا اس نبی نے امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا، تو پھر ایسے صورت میں ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جب کوئی چیز کامل ہے، مکمل ہے، تو مطلب یہ ہے اب اس کے اندر کسی اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نازل کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے اندر نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ اس کے اندر اپنی مرضی سے کوئی کمی کرنی ہے۔ یعنی ایک مومن اور مسلمان کا یہ منہج، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو رسول نے دین دیا ہے، جو اللہ نے رسول پر دین نازل کیا ہے، اسی چیز کو دین سمجھیں گے اور بعد میں آنے والی اضافی چیزوں کو ہم اسے خارج مانیں گے، اسے دین کا درجہ کبھی بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح راستہ بتلا دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ جس ڈگر پر، جس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ بالکل صاف ستھرا، بالکل روشن ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلها کنہارها، کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس سے وہی انسان بھٹک سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت و بربادی ہے۔ لہذا انسان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر جا رہا ہے، جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کا طریقہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں مل جائے، ہم اس پر قائم ہو جائے اور اسی پر عمل کرنے والے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا چھوڑا ہے، امت کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس وقت تک تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ، طریقہ، منہج بتلا دیا ہے کہ کس راستے پہ رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے، اور اگر وہ راستہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ دونوں چیزیں کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، و سنت نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہذا یہ دو چیزیں ہمیشہ لازم پکڑیے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب پر عمل کرنے والے بنیے، اور دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت پر چلنے والے بنیے۔ ہمیشہ تلاش کیجئے، ڈھونڈیے ہر عمل میں، ہر کام میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور اگر یہ طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرف جو ہے مائل ہیں، گویا کہ آپ صراط مستقیم کو چھوڑ کر آپ جو ہے مختلف بھٹکے ہوئے طریقے اور راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے،
حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا۔ خطبہ اتنا پر اثر تھا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گئے۔ اس وقت صحابہ نے یہ جانا کہ شاید اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، الوداع کہنے والے ہیں۔ لہذا صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کچھ رہنمائی کیجئے، آپ ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ خاص باتیں بتلائیے، آپ ہمیں کچھ خاص باتیں بتلائیے، وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، وصیت کی، کس چیز کی؟ اللہ کے تقوی کی، کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا۔ اسی طریقے سے تمہارے جو خلیفہ ہوں گے، جو تمہارے امیر ہوں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا، جو ہے پیشن گوئی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بعد اس دنیا کے اندر باقی رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، انتشار دیکھے گا، اور امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایسے اختلافی حالات میں میرے صحابہ، تم اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا منہج کیا ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایسے اختلافی جو ہے مسائل میں تمہارا منہج اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین صحابہ کے جو ہے سنت لازم ہے۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لینا، دانتوں سے دبا کے رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے نکالنے سے اجتناب کرنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ فرمایا کہ جو ہے ہر دین کے اندر نئی نکالی چیز یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت، اور ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہر ضلالت ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور بدعت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب امت کے اندر اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، دو باتیں آ جائیں، تو رائے آ جائے، تو اقوال آ جائیں، ایسے صورت میں ہمیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول کی طرف جائیں، اللہ کی کتاب کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی جو ہے ترک نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھی یہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی اور میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ، ایک جماعت جو ہے جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، سوال کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہوگی؟ وہ جنت میں جانے والی جماعت کا طریقہ، منہج، عمل کیسا ہوگا؟ وہ کیا، کس چیز کو فالو کرنے والے ہوں گے، کس چیز پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا عمل کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی پر عمل کرنے والے یہ جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ لہذا ہمارا نشانہ کہاں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جائیں، صحابہ کے فہم کی طرف جائیں۔ کیا اس آیت کا معنی رسول نے یہی بتلایا ہے؟ کیا اس آیت کا معنی صحابہ نے یہی سمجھا ہے؟ اگر یہ منہج اور طریقہ اختیار کیا تو یقین جانیے آپ کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں، آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر
رسول کی سنت کو ترک کر دی، صحابہ کے منہج اور ان کے فہم کو ہم نے ترک کر دیا، تو یاد رکھیے آپ دنیا کے مختلف کونوں میں بھٹکتے رہیں گے، مختلف راستوں پر بھٹکتے رہیں گے، لوگ گمراہی کے نہ جانے کتنے راستے کھول کے رکھے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھے، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ آج دیکھیے امت کے اندر کس طریقے سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کی آیتیں پیش کر کے خرافات جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پیش کر کے اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ، قرآن کی اس آیت کا معنی اور مفہوم صحابہ نے یہی سمجھا تھا، اللہ کے رسول نے یہی بتلایا تھا، محدثین یا فقہاء نے یہی سمجھا تھا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ، اپنے نظریات، اپنے منہج کو درست کریں، صحیح کریں اور چیک کریں کیا میری سوچ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو صحابہ کے فہم کے روشنی میں سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان کے فہم اور ان کے سوچ میں جو ہے ان کے سوچ کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، میزان ترازو ناپنے کا آلہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہودی ہیں، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو ویسے سمجھنے کی کوشش کرے جیسے صحابہ نے سمجھائے، اس لیے کہ صحابہ کو کس نے سمجھایا ہے، صحابہ نے علم کہاں سے سیکھا ہے، صحابہ نے دین کہاں سے لی ہے، امام الانبیاء سے لیا ہے، امام الانبیاء سے لیا ہے جس کے پاس ڈائریکٹ وحی آیا کرتی تھی۔ لہذا میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمارا اور آپ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اطاعت رسول کے اوپر کئی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی ہمیں رسول کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنگ کا تذکرہ کیا ہے اور اس حالت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو اور آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، ورنہ ہوگا کیا، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے، ان مسلمانوں کو، اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی کے اندر مختلف مسائل اور مختلف حالات آئیں گے، مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، اطاعت رسول ضروری ہے، رسول کی پیروی ضروری ہے۔ اگر رسول کی پیروی آپ نے ترک کر دی تو یہ یقیناً جو ہے نامراد ہوں گے اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حالت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلافی مسئلے کو بھی اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیش کرو، رجوع کرو اور اپنے اختلافی مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو اولی الامر ہے، چاہے وہ علماء اور فقہاء کے طور پر ہو یا جو ہے خلیفہ وقت اور امیر کے طور پر ہو، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دو رائے آ جائے، تو پھر تمہارا منہج اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلافی مسئلے کو رسول اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر
اور یوم آخرت پر ہے۔ لہذا ہمارے اندر جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہو، کوئی اختلافی بات ہو، فوراً لوٹائے اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کی سنت کی طرف۔ یہ منہج مومنوں کا ہے، یہ منہج مسلمانوں کا ہے، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا اور بتلایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی بھی ہمیں اختلافی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ سیدھا قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ کے تلاش کرنا چاہیے۔ جو چیزیں قرآن سے مل جائے، رسول کی سنت سے مل جائے، آنکھ بند کر کے اس پر عمل شروع کر دینی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہم منہج اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا اعلان ہے، بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جیسے نبیوں میں سے صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا۔ لہذا اطاعت رسول کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا، ان کو اٹھائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی ہمیں اطاعت رسول میں یا سنت کی اتباع اور پیروی میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر جائے گا، ہر شخص، میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر جائے گا الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے جنت میں پہنچ جائے، لہذا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو عبادت ہے، کوئی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت خالصۃ لوجہ اللہ ہو، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس کے اندر نہ شرک شامل ہو، نہ ریاکاری اور دکھاوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت رسول کے سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو، اپنی طرف سے طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے بلکہ رسول کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کی عبادت مقبول ہے، قبول ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی سوچ یہ بنائے کہ ہر معاملے میں اور خاص طور سے ان مسائل میں جو اختلافی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے کرو، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں کرو، کچھ لوگ سنت کہہ رہے، کچھ لوگ بدعت کہہ رہے، تو ان مسائل کو نوٹ کریں اور حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اور فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر صحیح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ ثابت ہے تو آنکھ بند کر کے عمل کیجیے، اور اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو بلا چیچرا اسے ترک کر دیجیے، چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دو باتیں اور بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جانتے ہیں بدعات لوگ کیوں اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بدعات کو اتنی جو ہے تقویت کیوں ملتی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جہالت، انسان کے پاس دینی علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بدعات جو ہے پروان چڑھتے ہیں۔
لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا، کسی سے سن لیا، آنکھ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ دین کا علم ہر کسی کو ہونا چاہیے، اور جہالت جتنی ہوگی اتنے ہی جو ہے خرافات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پروان چڑھیں گے۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ ناچ گانے کو بھی دین سمجھ لیا گیا ہے، اور دین کے نام پر ناچا بھی جاتا ہے، گایا بھی جاتا ہے، جو ہے اچھل کود بھی کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جہالت۔ دوسری چیز یہ ہے قرآن و حدیث کو فہم صحابہ کی روشنی میں نہ سمجھنے کی بنیاد پر، یعنی قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے، جس کی بنیاد پر نہ جانے کیا کیا خرافات ایجاد کر کے رکھے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ بعض من گھڑت اور موضوع روایت جو محدثین کے یہاں، جو حدیث کے جانکار ہیں، ان کے یہاں وہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور ان چیزوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ شارٹ کٹ میں جنت میں جانا چاہتی ہے، یعنی عمل تھوڑا سا اور ڈائریکٹ جنت جانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بدعات ہیں ان کے فضائل جو سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک رات کی دفعہ عبادت کر لو، پورا جو ہے پوری زندگی کے گناہ جو ہے معاف ہو گئے۔ یہ عمل کر لو، کتنا اتنا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں جو ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نماز فرض ہے اس کی پرواہ نہیں، روزہ فرض ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، زکات دینا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، خیر کے دنیا بھر کے راستے ہیں اس کی فکر نہیں لائق ہے۔ جو بدعات اور خرافات جس کے اندر جو ہے سر پیر کے جو ہے جو من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں اس پر عمل کر کے لوگ جو ہے ڈائریکٹ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ بدعات میں اکثر کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور لوگوں کو مزہ آتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سنت کو تلاش کریں، جو عمل سنت سے مل جائے اس پر عمل کریں، اور جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ ابھی جو ہے ماہ شعبان چل رہا ہے، اور ماہ شعبان کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے ایک عقیدہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو روحیں آتی ہیں، روحیں گھروں پر آتی ہے۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، بالکل باطل عقیدہ ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہمیں نکالنا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ سنے ہوں گے سات جنم جو ان کا نظریہ ہے وہ الگ سے ہے۔ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ روحیں ہر سال آتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا حلوے کا انتظام، یا اسی طریقے سے رات میں قبرستان جانا، یا اسی طریقے سے صلاۃ الالفیہ کے نام سے جو ہے ہزاری نماز جو 100 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے اسے ادا کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو ایک چاندی خریدنا ہے، ایک روم خریدنا ہے، آپ کو کوئی آگے بتلا دے یا بیچنے والا بتا دے بھائی دیکھیے اس کا کاغذ ٹھیک ٹھوک نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ اس میں پیسہ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ زمین خرید رہا ہے، معلوم ہو جائے کاغذ صحیح نہیں ہے، آپ نہیں خریدیں گے، اس لیے کہ مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہم لوگ اتنے نابینا، اتنے گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں محدث لکھ رہا ہے یہ موضوع روایت ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کے باوجود بھی ہم چلائے جا رہے، جبکہ عبادت کا معاملہ ایسا ہے، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری جنت تک کا معاملہ پہنچ رہا ہے، جنت ہماری ضائع ہو سکتی ہے، جنت ہم سے جا سکتی ہے۔ لہذا ایک مومن، ایک مسلمان کا جو ہے سیدھا یہ عمل ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، بدعات سے اجتناب کرے، اور بدعات سے اجتناب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدعات چاہے کتنا خوبصورت، کتنا زیادہ، کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ لہٰذا ایسے تمام بدعات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو اپنے رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر
تیرے نبی کی سنت کی محبت پیدا کر دے، اسے سیکھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے الہ العالمین۔ تو اپنے رحمت سے جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔